نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج۔ رات کے کھانے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہو تو اس کو روزانہ آپ ضرور شیئر فرمایا کریں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب فرما دیں اور ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 29 صفر المظفر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے بارے میں واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ راستے میں کشتی طوفانی موجوں میں گر گئی اور کشتی کے ڈوب جانے کے آثار دکھائی دینے لگے، تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے قرعہ نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اسی طرح 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر ان کا بستی سے نکل جانا مناسب نہ تھا، لہٰذا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی توبہ استغفار شروع کر دی اور کہنے لگے، پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر حکم خداوندی اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج کی منزل۔ سورج اللہ ہی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، وہ اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرا اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا برف جم جائے، اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقررہ کر دینا سردی اور گرمی کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مجلس میں عطر لگا کر جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب کی مجلس میں عطر لگائے بغیر تشریف لے جائیں۔ نمبر 5، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو طلاق دے دے اور مہر بھی نہ دے۔ اسی طرح یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کام لیوے اور اس کو اجرت نہ دے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا میں حرص و لالچ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنتیوں کو خوشخبری۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جنتی کو جنت میں ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رات کے کھانے کا فائدہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان قریب ہی 5 منٹ کے مدرسے کے بعد قرآن کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور پھر ساتھ میں نورانی قاعدہ یعنی قرآن کی تعلیم،
جو بھائی بہن ابھی تک نہیں پڑھے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آن لائن پڑھائی شروع ہو جائے گی 12 ربیع الاول کے دن سے۔ آپ حضرات تمام سے گزارش ہے کہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی فائدہ اٹھوانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔